اچھا رجب صاحب، یہ اگلے دن ایک دو ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز آپ کہہ لیں یا اور بھی بندے کہہ لیں، اگر دیکھیں وہ بھی ہیں اور بھی بندے ہوں گے پھر، یعنی کہ یہ آج کل نیو ایئر، یہ ابھی اگلا نیا سال آنا ہے، انہوں نے ٹکٹیں کرائی ہیں پاکستان سے باہر جا کے منانے کے لیے، نیو ایئر ایڈوانس ٹکٹیں بک کرائی ہیں جو خرید لی ہیں۔ دیکھیں، ایک آپ نے فحاشی پھیلانی ہے، کرنی ہے، دیکھنی ہے، وہ بھی اب جیب سے پیسہ لگا، اوپر سے پھر اور لوگوں کو بھی دکھانا۔ تو یہ نیو ایئر منانا، خوشی منانا کہ نیا سال آیا، یہ کیسا ہے؟ اگر منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ ہمارے یہاں نا حبیب بھائی، مغرب کی تقلید کے پیچھے یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ کوئی مغرب ایسا کر رہا ہے تو لہذا ہم نے بھی ایسا کرنا ہے۔ فحاشی کی جا رہی ہے، شراب نوشی اس دن ہوگی، بے حیائی کے تمام اڈے اس دن مزید آباد کیے جائیں گے، ہر وہ کام اس رات کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا سبب بنے۔ بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، ظفر آدمی کبھی اس کو نہ جانیے گا ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جس عیش میں یاد خدا نہ رہی، جس عیش میں خوف خدا نہ رہا، کہ عیش کے اندر تم نے خدا کو ہی بلا دیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہی تم نے بلا دیا۔ شراب نوشی تم اس رات کرو گے، شراب نوشی تو اس رات کیا، جس رات بھی کرو گے اس رات ہی گناہ ہے۔ تم بچیوں کی عزتیں پامال کرو گی، اس رات نہ جانے کتنی بچیوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، یہ خدا جانے کہ اس رات کتنی بے حیائی کی جائے گی۔ اور اسلام کے اندر اس کا تو کنسیپٹ دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا۔ اسلام نے تو کہا ہے نیو ایئر ہو، خوشی کا مقام ہو، غمی کا مقام ہو، جس دن بھی ہو، جس رات بھی ہو، جب بھی ہو، شراب رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت نے منع فرما دی ہے، بد نگاہی رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت نے منع فرما دی ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اگر آپ قرآن کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، تو اس کے اندر بد نگاہی کا اتنا وبال بیان کیا گیا ہے کہ جو بندہ بے حیائی کرے گا، اللہ رب العزت کے رسول نے اس کے اوپر کتنی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نظر کا بھٹک جانا، نظر جس وقت بھٹک گئی تمہاری تو سمجھ لو کہ تمہارا ایمان ضائع ہو گیا، کیونکہ جو حیا ہے یہ ایمان سے ہے، اگر حیا چلا گیا تو سمجھ تمہارا ایمان چلا گیا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے ہاں جو عورتیں، آپ نے دیکھا ہوگا شادی بیاہ کے موقع کے اوپر نئے کپڑے پہن کر حرامہ مٹکتی چلی جاتی ہیں، کس لیے؟ تاکہ میرے ان کپڑوں کی وجہ سے لوگ میری طرح متوجہ ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن وہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی، اور اب جنت کی خوشبو 500 سال دور مسافت سے آ جائے گی۔ اب وہ عورت، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گی، کہ اس نے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا کہ مرد میری طرف دیکھیں۔ اور اس رات عورتیں، بچیاں بے حیائی جس انداز سے کریں گی تو کیا کریں گے؟ نوجوان کیا کریں گے؟ اب یہاں پر صرف اور صرف آدم کے بیٹے کا قصور نہیں ہے، حوا کی بیٹی کا بھی قصور ہے۔ ہم یہاں پر صرف یہ کہہ دیتے ہیں جس وقت یہ معاملات بے حیائی ہو جائے، غیرت کے نام پر قتل کر دیے جاتی ہیں جس وقت بیٹی کا، تو اس وقت صرف یہ کہ آدم کے بیٹے نے ایسا کیا، ہم کہتے ہیں کیا ہوگا، اس کا گناہ کہیں نہ کہیں ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن یہاں پر کسی نے ہاتھ باندھ کے اس کے ساتھ یہ بے حیائی کی، اس کے ساتھ زنا کسی نے ہاتھ باندھ کر کیا، کس معاملات کی وجہ سے ہوا؟ رضامندی کی وجہ سے۔ رضامندی اگر نہ ہوتی پھر یہ معاملات نہ ہوتے۔ پڑھتے نہیں بھول کر اللہ کی کتاب، ہوتے نہیں چشمہ زمزم سے فیض یاب، مغرب کے میں قدوم کے چڑھائے ہوئے شراب۔ اب اس قدر ہو چکے ہیں مسلمان خراب، سڑکوں پہ ناچتے ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہیں یہ امت رسول کی۔ اس رات کیا ہوگا؟ ٹک ٹاکرز آئیں گے، آ کر وہ بے حیائی کریں گے، یہاں پر تالیاں بچ کر ان کو داد دی جائے گی۔ وہ جو ان سے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کل مجھے نظر آئی بے پردہ چند بیبیاں، اکبر غیرت ایمانی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان عورتوں سے تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی کہ عقل کی مردوں پہ پڑ گیا۔ اب پردہ یہاں تو عورت کے سر پر آنا تھا، اب عورت کے سر پر نہیں رہا، لہذا کہاں پر چلا گیا؟ یہ
مرد کے عقل پر پڑ گیا. اب مرد کے عقل جس وقت پڑ جائے گا تو لہذا یہاں پر تو یہ معاملات نہیں ہوں گے. اب اقبال یہاں پر روتا نظر آتا ہے. اقبال کہتا ہے اگر تم ہزاروں امتیں فنا ہو جائیں گی لیکن اے بیٹی تو زندہ رہے گی, لیکن شرط کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنے آپ کو چھپا لے, اللہ رب العزت تیری گود میں حسین بن علی جیسے فرزند پیدا فرما دے گا, لیکن اس کے لیے پہلے یہ کرنا تو پڑے گا. اب جہاں پر رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت نے عورت کو خوشبو لگانے سے منع فرما دی ہے, اب وہاں پر وہ اپنے جسم کے نوشر میں چند ڈالر ہی ہیں نا, ٹک ٹاک کے اوپر کیا ہوگا, ڈالر ہی ہیں نا, چند ڈالر ہی ہیں, لیکن تیرے جسم نے جہاں پر رہنا ہے وہاں پر تیرا معاملہ کیا ہوگا؟ تیرے جسم نے جہاں پر رہنا ہے پتہ نہیں کتنی دیر, کتنے سال, کتنے معاملات وہاں پر قبر کے اندر ہونے ہیں, لیکن تو نے صرف اور صرف چند ڈالروں کی بدولت اپنے جسم کی نوش و نما کر دی اور نوش و نما کے لیے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. ابو ہریرہ کی روایت ہے, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے نماز پڑھ کے میں نکلا مسجد سے, میں مسجد سے باہر نکلا, ایک عورت بھی رسول اللہ کے زمانے کے اندر ظاہر سی بات ہے عورتیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھتی تھی, وہ نکلی. میں نے کہا اے اللہ رب العزت کی بندی کیا تم نے خوشبو لگائی ہے؟ تو نے کہا جی ہاں میں نے لگائی ہے. کہا میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ روزے قبول کرتا ہے. ابھی گھر جا کر غسل جنابت کر تاکہ تر جسم سے خوشبو ختم ہو جائے. کیونکہ سورۃ نور کا مطالعہ کیے جو سورۃ نور کے اندر آتا ہے نا, وہ عورتیں جس وقت چلتی تھیں تو اپنی پازیب و نپانی ہوتی تھی, وہ زور زور سے زمین کے اوپر پاؤں رکھتی تھی, اور اللہ رب العزت نے منع فرما دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں اب کوئی بھی عمل ایسا ہو جس وجہ سے عورت کسی ایسے کام کی وجہ سے مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرے تو وہ حرام ہے عورت کے لیے. اب ہماری مسلمان بچیاں اس رات نہ جانے کتنے بچیوں کی عزت پامال ہوگی, نہ جانے کتنے گھر اجڑ جائیں گے, نہ جانے کتنے معاملات خراب ہو جائیں گے. لیکن کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم صرف اور صرف مغرب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم وہ اس رات کو یہ معاملات کرتے ہیں. لہٰذا اسلام کے اندر ہیپی نیو ایئر کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, نہ اس کو منانا جائز ہے, نہ اس کے اندر بے حیائی تو ہیپی نیو ایئر کی رات کو ہو یا کسی اور معاملات کے اوپر ہو, وہ ناجائز ہے. اللہ ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے.